मगर कुछ ही देर गुजरी थी कि शदीद तरीन लड़ाई के बाद मुसलमानों का लश्कर कुफार के अजीम लश्कर पर गालिब आ चुका था और कुफार की सफ़ें इस तरह से दरहम बरहम हो चुकी थीं कि यूं लगता था कि जैसे इन पर 700 ने नहीं बल्कि 30,000 ने हमला कर दिया हो। हजरत इब्ने इसहाक कहते हैं कि अल्लाह ताला ने मुसलमानों पर अपनी मदद नाजिल की और इनसे अपना वादा पूरा फरमाया। चनाचा मुसलमानों ने तलवारों से मुशरिकीन की ऐसी कटाई की कि वो अपने कैंप से भी परे भाग गए और बिलाशुबा इन्हें शिकस्त फाश हुई। मगर इसी मौका पर जबकि ये मुख्तसर सा लश्कर अहले मक्का के खिलाफ तारीख के औराक पर एक और शानदार फतह लिख रहा था कि जो अपनी ताबनाकी में जंगे बदर की फतह से किसी कदर भी कम न थी, तो तीर अंदाजों की अक्सरियत ने एक खौफनाक गलती कर दी कि जिसकी वजह से जंग का पांसा पलट गया। मुसलमानों को शदीद तरीन नुकसानात का सामना करना पड़ा और खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहादत से बाल बाल बचे और इसकी वजह से मुसलमानों की वो साख और वो हैबत जाती रही कि जो जंग बदर के नतीजे में इन्हें हासिल हुई थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 माहिर तीरंदाजों को एक पहाड़ी पर मुकर्रर किया। उन्होंने सख्त तरीन अहकामात दिए थे कि वह फतह या शिकस्त किसी भी सूरत में अपनी जगह न छोड़ें। जब मुसलमानों ने दुश्मन को पीछे धकेल दिया और माले गनीमत जमा करना शुरू कर दिया, तो इस मंजर को देखकर तीरंदाजों में से अक्सरियत यानी 40 के करीब ने यह सोचा कि जंग खत्म हो चुकी है। इनके कमांडर हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इन्हें बार बार याद दिलाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या हुक्म दिया था, लेकिन माले गनीमत की चमक ने इनकी आवाज पर पर्दा डाल दिया था। उन्होंने कहा कि अल्लाह की कसम, हम भी जाएंगे और कुछ ना कुछ माले गनीमत हासिल कर लेंगे। इस तरह वो पीछे हटे। ये वो नाजुक लम्हा था कि जब मुसलमानों की पुश्त खाली हो चुकी थी। इस मौका को इस वक्त के माहिर तरीन जंगी स्ट्रेटजिक यानी हजरत खालिद बिन वलीद ने, जो अभी मुसलमान नहीं हुए थे, फौरन भांप लिया। तो पहले भी इस पहाड़ी पर हमला कर चुके थे, लेकिन तीरंदाजों की वजह से 3 दफा नाकाम रहे थे। अब उन्होंने मौका से फायदा उठाया और तेजी से चक्कर काट कर मुसलमानों की पुश्त पर हमला कर दिया। इनके हमले ने पीछे से एक शदीद चीखो पुकार बुलंद की कि जिसने शिकस्त खोरदा मुशरिकीन के हौसले बुलंद कर दिए। एक मुशरिक औरत ने जमीन पर गिरा हुआ झंडा उठा लिया। बिखरे हुए मुशरिकीन एक बार फिर इसके गिर्द जमा हो गए और मुसलमानों पर दोनों अतराफ से हमला कर दिया। मुसलमान दो पाटों के दरमियान पिस कर रह गए थे। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और इनके साथियों ने इनको रोकने की भरपूर कोशिश की, मगर खालिद बिन वलीद की जंगी स्ट्रेटजी कुछ इस तरीके की थी कि वो इसको रोक ना पाए। इस तरह इस गैर मुतवक्का सूरत हाल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चंद साथियों के साथ पीछे मौजूद थे। अचानक आपने खालिद बिन वलीद के शाह सवारों को अपनी तरफ आते हुए देखा। मुशरिकीन की फौज सीधा आपकी तरफ बढ़ रही थी। इस मौका पर चंद जांबाज सहाबा इकराम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द एक मजबूत हिसार बना लिया। वो अपनी जान की परवाह किए बगैर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत में खड़े हो गए, मगर रफ्ता रफ्ता वो भी शहीद हो गए। और इस खौफनाक गलती की वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शदीद तरीन जख्म आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक भी शहीद हुए। ये लम्हा दरअसल मुसलमानों के ईमान की हकीकी आजमाइश थी कि वो इस शदीद तरीन सूरत हाल में किस तरह साबित कदम रहते हैं। जब मुसलमानों पर पीछे से हमला हुआ तो मैदान में अफरा तफरी फैल गई। कुछ तो होश खो बैठे और सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए भाग निकले। कुछ मदीना में पनाह लेने पहुंच गए तो कुछ पहाड़ पर चढ़ गए। और एक गिरोह और था कि जो पीछे पलटा तो दुश्मन की सफों में घुस गया और बदनज़मी ऐसी हुई कि बाज मुसलमानों के हाथों कुछ मुसलमान ही शहीद हो गए। सही बुखारी में रिवायत है कि हज़रत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद को इसी अफरा तफरी में गलती से शहीद कर दिया गया था। इस बदहवासी में एक पुकार सुनाई दी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद कर दिए गए हैं। इस खबर ने मुसलमानों की रही सही हिम्मत भी तोड़ दी, लेकिन अक्सर ने लड़ाई से हाथ रोक लिए। कुछ ने तो हथियार फेंक दिए। ऐसे भी कुछ लोग थे कि जो ये सोचने लगे कि मुनाफिकों के सरदार अब्दुल्ला बिन अबी से मिलकर अबू सुफियान से अमान तलब कर ली जाए। इसी मायूसी के आलम में हजरत अनस बिन नजर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कुछ लोगों को बैठे हुए देखा और उनसे कहा कि किस चीज का इंतजार है। इनके पूछने पर जवाब मिला कि रसूलुल्लाह शहीद हो गए हैं। हजरत अनस ने एक ऐसी बात कही जो ईमान को जला बख्शती है कि अगर रसूलुल्लाह शहीद हो गए हैं
تو ان کے بعد تم زندہ رہ کر کیا کرو گے؟ اٹھو اور جس چیز پر رسول اللہ نے جان دی ہے اس پر تم بھی جان دے دو۔ یہ کہہ کر انہوں نے تنہا دشمن کی صفوں میں قدم رکھا اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے جسم پر تلوار، نیزے اور تیر کے 80 سے زیادہ زخم تھے۔ انہیں ان کی بہن نے صرف انگلی کے پوروں سے پہچانا تھا۔ انہی کی طرح حضرت ثابت بن دہدہ نے بھی اپنی قوم کو پکارا کہ اگر محمد شہید ہو گئے ہیں تو اللہ تو زندہ ہے، اپنے دین کے لیے لڑو۔ ان حوصلہ افزا باتوں نے مسلمانوں میں دوبارہ جان ڈال دی۔ انہوں نے ہتھیار اٹھا لیے اور دشمن کا گھیراؤ توڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بڑھنے لگے۔ اسی دوران انہیں معلوم ہوا کہ آپ کی شہادت کی خبر جھوٹی تھی، کہ جس سے ان کے حوصلوں میں نئی روح پھونک دی گئی اور وہ اپنی زخموں کو بھول کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زندہ ہونے پر خوشیاں منانے لگے اور ایک بے مثال پامردی کے ساتھ لڑائی کا رخ بدلنے لگے۔ جب مسلمان نرگے میں پھنسے ہوئے تھے تو مشرکین کی نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر پڑی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صرف 9 صحابہ اکرام تھے، کہ جن میں سے 7 انصاری صحابی تھے اور 2 قریشی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار کو پکار کر کہا کہ تم میں سے کون ہے جو ان مشرکین کو ہم سے دور رکھے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پکار پر ایک ایک انصاری صحابی نے آگے بڑھ کر اپنی جان نثار کر دی، یہاں تک کہ 7 کے 7 شہید ہو گئے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صرف 2 قریشی صحابی یعنی حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم رہ گئے تھے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا سب سے نازک لمحہ تھا۔ اس لمحے مشرکین نے بھرپور حملہ کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شدید ترین زخمی کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے اور آپ کا چہرہ زخمی ہو گیا۔ اس حالت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی قوم کے لیے دعا کی کہ اے اللہ میری قوم کو بخش دے، وہ مجھے جانتی نہیں ہے۔ ان دونوں قریشی صحابہ نے بے مثال بہادری دکھائی۔ حضرت سعد پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سارے تیر بکھیر دیے اور فرمایا کہ چلاؤ، تم پر میرے ماں باپ فدا ہوں۔ اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد صحابی ہیں کہ جن کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ تم پر میرے ماں باپ فدا ہوں۔ حضرت طلحہ نے اکیلے 11 آدمیوں کے برابر لڑائی کی اور اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کیا۔ ان کے ہاتھ پر تلوار کا ایسا زخم لگا کہ ان کی انگلیاں کٹ گئیں، اور اس وقت حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سسکی سی بھری تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ طلحہ اگر تم آج بسم اللہ کہہ دیتے تو اللہ کی قسم فرشتے تمہیں اٹھا لیتے، یہاں تک کہ تمہیں جنت دکھائی دینے لگ جاتی۔ اب پچھلی قسط میں نے بتایا تھا کہ احد کے پاس ہو سکتا ہے کہ کوئی دوسری دنیاؤں کے پورٹلز ہوں، ایسے پورٹل، ایسے دروازے جو احد سے لے کر سیدھا جنت میں کھلتے ہوں۔ بہرحال پھر اسی مشکل ترین وقت میں اللہ کی غیبی مدد نازل ہوئی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سفید لباس پہنے 2 آدمی دیکھے کہ جو رسول اللہ کی طرف سے لڑ رہے تھے، اور میں نے انہیں اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام تھے۔ اللہ کی اس مدد نے مسلمانوں کے حوصلے بحال کر دیے اور وہ دوبارہ لڑائی میں شامل ہو گئے۔ اب یہ سارے کا سارا واقعہ کچھ ہی لمحات کے اندر پیش آیا تھا، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منتخب کردہ اصحاب فوراً ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف پلٹ آئے تھے، مگر جب یہ لوگ رسول اللہ تک پہنچے تو رسول اللہ زخمی ہو چکے تھے اور 6 یا 7 انصاری صحابی بھی شہید ہو چکے تھے، اور حضرت سعد اور حضرت طلحہ جان توڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت فرما رہے تھے۔ ان لوگوں نے پہنچتے ہی اپنے جسموں اور ہتھیاروں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد ایک باڑ تیار کر دی اور دشمن کے تابڑ توڑ حملے روکنے میں انتہائی بہادری سے کام لیا۔ دوسری طرف مشرکین کے تعداد بھی لمحہ بہ لمحہ بڑھتی چلی جا رہی تھی، کہ جس کے نتیجے میں ان کے حملے سخت ہوتے جا رہے تھے اور ان کا دباؤ بڑھتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند گڑھوں میں سے ایک گڑھے میں جا گرے کہ جنہیں ابو عامر فاسق نے خاص کر مسلمانوں کے لیے کھودا تھا۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ تھاما اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس گڑھے سے باہر نکالا۔
बहरहाल इस मौका पर मुसलमानों ने ऐसी बेमिसाल जांबाजी और ताबनाक कुर्बानियों का मुजाहरा किया कि जिसकी नज़ीर तारीख में नहीं मिलती। चनाचा हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने आप को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे एक ढाल बना लिया, यानी उन्होंने अपने सीना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कर दिया ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीरों से महफूज रख सकें। दूसरी तरफ हजरत अबू दुजाना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे खड़े हो गए और अपनी पीठ को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ढाल बना दिया। इन पर तीर चल रहे थे लेकिन वो अपनी जगह से हिल भी ना रहे थे। इसी रोज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी तीर चला रहे थे। चनाचा एक सहाबी रवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कमान से इतने तीर चलाए कि इसका एक किनारा भी टूट गया। फिर आपने इस कमान को हजरत इब्ने नुमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को दे दिया और वो सारी जिंदगी उन्हीं के पास रही। इसी रोज ये वाकया भी पेश आया कि हजरत इब्ने नुमान की आंख पर चोट आ गई कि जिसकी वजह से इनकी आंख बाहर निकल आई। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से इनकी आंख को इसकी जगह पर रख दिया और अपना लुआब दहन इस पर लगाया। तो वो कहते हैं कि इन दोनों आंखों में यही ज्यादा खूबसूरत लगती थी और इसकी बेनाई भी सबसे ज्यादा थी कि जो इस रोज जख्मी हुई थी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको शिफा बख्शी थी। इसी रोज हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के वालिद मालिक बिन सनान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे से खून चूस कर साफ किया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें फरमाया कि इसे थूक दो। उन्होंने कहा वल्लाह अल्लाह की कसम मैं हरगिज ना थूकूंगा। इसके बाद पलट कर लड़ने लगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स किसी जन्नती आदमी को देखना चाहता हो तो वो उन्हें देख ले। और इसके बाद लड़ते लड़ते वो भी जामे शहादत नोश कर गए। बहरहाल इस जंग में मुसलमानों ने शुजाअत और बहादुरी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर जान सारी के अजीम शान मिसालें रकम की। जब मुशरिकीन के हमले की शिद्दत कम हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बाकी सहाबा इकराम को लेकर पहाड़ी की तरफ पीछे हटने का फैसला किया। ये फैसला एक जंगी हिकमत अमली का हिस्सा था ताकि दोबारा मुनज़्ज़म हुआ जा सके और मुशरिकीन की पहुंच से दूर हुआ जा सके। सही बुखारी में हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है कि जब मुशरिकीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिल्कुल करीब आ गए तो आपने अपने साथियों को पुकारा। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द जमा होने लगे। इस मौका पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलंद आवाज में फरमाया कि मेरी तरफ आओ, मैं अल्लाह का रसूल हूँ। ये आवाज सुनकर वो सहाबा जो मुंतशिर हो चुके थे वो वापस आ गए और आहिस्ता आहिस्ता पहाड़ी की चोटी पर आपके गिर्द जमा हो गए। अब इब्ने इसहाक का बयान है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घाटी में तशरीफ ला चुके तो उबई बिन हलफ ये कहता हुआ आया कि मोहम्मद कहाँ हैं? आज या तो मैं रहूंगा या वो रहेंगे। सहाबा इकराम ने कहा कि या रसूलुल्लाह हम में से कोई इस पर हमला करे। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि इसे आने दो। जब वो करीब आया तो रसूलुल्लाह ने हारिस बिन उसामा से एक छोटा सा नेजा लिया और लेने के बाद झटका दिया तो इस तरह लोग इधर उधर उड़ गए कि जैसे ऊंट अपने बदन को झटका देता है तो मक्खियां उड़ जाती हैं। इसके बाद आप इसके सामने आ पहुंचे और इसकी होद और जरा के दरमियान हलक के पास थोड़ी सी जगह खुली दिखाई पड़ी। आपने इस पर टिका कर ऐसा निशाना मारा कि वह घोड़े से कई बार लुढ़क कर नीचे गिर गया। जब वो कुरैश के पास गया तो इसकी गर्दन पर कोई बड़ी खराश ना थी, अलबत्ता खून बंद था और बहता ना था। तो कहने लगा कि मुझे वल्लाह मोहम्मद ने कत्ल कर दिया। लोगों ने कहा कि खुदा की कसम तुमने तो दिल छोड़ दिया है, वरना तुम्हें अल्लाह की कसम कोई चोट नहीं आई। इसने कहा कि वो मक्के में मुझसे कह चुके थे कि मैं तुम्हें कत्ल करूंगा, इसलिए खुदा की कसम अगर वो मुझ पर थूक भी देते तो भी मेरी जान चली जाती। बिल आखिर अल्लाह का ये दुश्मन मक्का वापस होते हुए मुकाम सरफ पर पहुंचकर मर गया। अबूल असवद ने हजरत अरवा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत की है कि ये बैल की तरह की आवाज निकाला करता था और कहता था कि इस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, जो तकलीफ मुझे है अगर वो जिलमिजाज के सारे बशिंदों को होती तो वो सब के सब मर जाते। अब कुरैश ने आखिरी बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घाटी के अंदर अपनी क़ियादत गाह में पहुंच गए तो मुशरिकीन ने मुसलमानों पर हमला कर दिया।
ابن اسحاق کا بیان ہے کہ اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھاٹی کے اندر تشریف فرما تھے تو ابو سفیان اور خالد بن ولید کی قیادت میں مشرکین مکہ کا ایک چھوٹا سا لشکر چڑھا اور رسول اللہ نے دعا فرمائی کہ اے اللہ یہ ہم سے اوپر نہ جانے پائے۔ پھر حضرت عمر بن خطاب اور مہاجرین کی ایک جماعت نے لڑ کر انہیں پہاڑ سے نیچے اترنے پر مجبور کر دیا۔ اور ایک اور جگہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد سے فرمایا کہ ان کے حوصلے پست کر دو، یعنی انہیں پیچھے دھکیل دو۔ انہوں نے کہا کہ میں اکیلا ان کے حوصلے کیسے پست کر دوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار یہی بات دہرائی کہ ان کے حوصلے پست کر دو۔ بالآخر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ترکش سے ایک تیر نکالا اور ایک شخص کو مارا تو وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ حضرت سعد کہتے ہیں کہ میں نے پھر سے وہی تیر لیا اور اسے پہچانتا تھا، اسے دوسرے کو مارا، اس طرح تیسرے شخص کو بھی اسی ایک تیر کے ساتھ قتل کر دیا۔ اس کے بعد مشرکین نیچے اتر گئے۔ میں نے کہا کہ یہ مبارک تیر ہے، پھر میں نے اسے اپنے ترکش میں رکھ لیا اور یہ تیر ساری زندگی پھر حضرت سعد کے پاس ہی رہا اور ان کے بعد ان کی اولاد کے پاس جاتا رہا۔ اسی دوران قریش کی عورتیں مسلمان شہداء کی لاشوں کا مسئلہ کر رہی تھیں۔ ایک روایت ہے کہ ہندا نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیٹ چاک کر دیا، ان کا کلیجہ نکال کر نگلنا چاہا مگر نگل نہ پائی تو اسے تھوک دیا اور ان کے ناک اور کان سے اپنے لیے کھار بنا لیا۔ بہرحال جنگ کا خاتمہ ہوا اور ابو سفیان اپنے لشکر کے ساتھ واپسی کی تیاری مکمل کر چکا تو جبل احد پر نمودار ہوا اور اونچی آواز میں بولا کہ کیا تم میں محمد ہیں؟ لوگوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر اس نے کہا کہ کیا تم میں ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر ہیں؟ لوگوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس نے پھر سوال کیا کہ کیا تم میں عمر بن خطاب ہیں؟ اب کی مرتبہ بھی لوگوں نے جواب نہ دیا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو اس کا جواب دینے سے منع فرما دیا تھا۔ ابو سفیان نے ان 3 کے سوا اور کسی کے بارے میں بھی نہ پوچھا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اسلام کا قیام انہی تینوں کے ذریعے سے ہے۔ بہرحال جب کوئی جواب نہ ملا تو اس نے کہا کہ چلو ان تینوں سے فرصت ہوئی۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے قابو ہو گئے اور بولے کہ او اللہ کے دشمن، جن کا تم نے نام پکارا ہے وہ سب کے سب زندہ ہیں اور ابھی اللہ نے تیری رسوائی کا سامان باقی رکھا ہے۔ اس کے بعد ابو سفیان نے کہا کہ تمہارے مقتولین کا مسئلہ ہوا ہے، یعنی ان کو چیر پھاڑ دیا گیا ہے، لیکن میں نے اس کا حکم نہیں دیا اور نہ ہی اس کا برا منایا ہے۔ پھر نعرہ لگایا کہ حبل زندہ باد۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ جواب کیوں نہیں دیتے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ کیا جواب دیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہو اللہ اعلیٰ، کہ اللہ برتر ہے۔ پھر ابو سفیان نے نعرہ لگایا کہ ہمارے لیے عزا ہے، تمہارے لیے عزا نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جواب دو، کہو اللہ مولانا ولا مولاکم، یعنی اللہ ہمارا مولا ہے اور تمہارا کوئی مولا نہیں۔ اس کے بعد ابو سفیان نے کہا کہ کتنا اچھا کارنامہ رہا، آج کا دن جنگ بدر کا بدلہ ہے اور لڑائی برابر ہے۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے جواب دیا کہ برابر نہیں، بلکہ ہمارے مقتولین جنت میں ہیں اور تمہارے مقتولین جہنم میں۔ اس کے بعد ابو سفیان نے کہا کہ اے عمر میرے قریب آؤ۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ جاؤ دیکھو کہ کیا کہتا ہے۔ وہ قریب آئے تو ابو سفیان نے کہا کہ عمر میں خدا کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا ہم نے محمد کو قتل کر دیا؟ حضرت عمر نے کہا کہ اللہ کی قسم نہیں، بلکہ اس وقت وہ تمہاری باتیں سن رہے ہیں۔ تو ابو سفیان نے کہا کہ تم میرے نزدیک ابن کیمہ سے زیادہ سچے اور راست باز ہو۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ ابو سفیان اور اس کے رفقا واپس ہونے لگے تو ابو سفیان نے کہا کہ آئندہ سال بدر میں پھر لڑنے کا وعدہ رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا کہ کہہ دو ٹھیک ہے، اب یہ بات تمہارے اور ہمارے درمیان طے ہو چکی۔ شہداء کی تدفین کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کا رخ فرمایا کہ جس کے دوران صحابہ اکرام اور صحابیات کی طرف سے عجیب و غریب قسم کے واقعات کا ظہور ہوا۔ ان میں سے اکثر واقعات تو آپ لوگوں نے سنے بھی ہوں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غسل بنو دینار کی خاتون کے پاس سے ہوا کہ جس کے شوہر، بھائی اور والد تینوں شہید ہو گئے تھے۔ جب انہیں ان لوگوں کی شہادت کی خبر دی گئی تو کہنے لگیں کہ رسول اللہ کا کیا ہوا؟ تو لوگوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخیریت ہیں، اور خاتون نے کہا کہ ذرا مجھے دکھلاؤ دو، میں بھی آپ کا وجود مبارک دیکھ لوں۔ لوگوں نے انہیں اشارے سے بتلایا۔ جب ان کی نظر آپ پر پڑی تو بے ساختہ پکار اٹھیں
کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہر مصیبت کھینچ ہے، یعنی اس عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو اپنے شوہر، اپنے بھائی اور اپنے بیٹے کی محبت پر ترجیح دی۔ اللہ اکبر۔ بہرحال اسی روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شام کے وقت مدینہ پہنچ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تلوار حضرت فاطمہ کو دی اور فرمایا کہ بیٹی اس کا خون دھو دو، خدا کی قسم یہ آج میرے لیے بہت صحیح ثابت ہوئی ہے۔ اس جنگ میں تقریباً 70 کے قریب مسلمان شہید ہوئے اور 35 یا 41 کفار واصل جہنم ہوئے، اور مدینہ منورہ میں واپس آ کر مسلمانوں نے وہ رات ہنگامی طور پر گزاری کہ کہیں دوبارہ سے قریش مسلمانوں پر حملہ نہ کر دیں، اور دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری رات جنگ سے پیدا شدہ صورتحال پر غور کرتے ہوئے گزار دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اندیشہ تھا کہ اگر مشرکین نے سوچا کہ میدان میں اپنا پلہ بھاری رہتے ہوئے بھی ہم نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا تو یقیناً انہیں ندامت ہوگی اور وہ اس راستے سے پلٹ کر مدینہ پر دوبارہ حملہ کر دیں گے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ بہرحال مکی لشکر کا تعاقب کرنا چاہیے۔ چنانچہ اگلے ہی دن جب مدینہ میں افواہیں پھیلنے لگیں کہ مشرکین کا لشکر دوبارہ حملہ کرنے کے لیے واپس آ رہا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو مشرکین کا پیچھا کرنے کا حکم دیا۔ حالانکہ مسلمان غزوہ احد میں شدید ترین زخمی ہو چکے تھے، لیکن انہوں نے اس حکم کی تعمیل میں ذرا برابر بھی پس و پیش نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف ان صحابہ کو ساتھ لے کر نکلے جو غزوہ احد میں شامل تھے۔ یہ لشکر حمر الاسد کے مقام تک پہنچا کہ جو مدینہ سے 8 میل دور تھا۔ اس اقدام کا مقصد مشرکین کے دلوں پر رعب ڈالنا تھا تاکہ وہ دوبارہ حملے کی جرت نہ کر سکیں۔ جب ابو سفیان کو اس بات کا علم ہوا تو اس نے واپس آنے کا ارادہ ترک کر دیا اور اپنا سفر مکہ کی طرف جاری رکھا۔ اس واقعے پر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے زخم اٹھانے کے بعد بھی اللہ اور اس کی آواز پر لبیک کہا۔ غزوہ احد کا اختتام بظاہر مسلمانوں کے لیے تکلیف دہ تھا، لیکن اس نے مسلمانوں کے ایمان اور حوصلوں کو مزید مضبوط کیا۔ یہ جنگ فتح و شکست سے بڑھ کر ایک عظیم اخلاقی اور روحانی سبق ثابت ہوئی کہ جس نے آنے والے وقتوں میں مسلمانوں کی فتوحات کی بنیاد رکھی۔ اور آخر میں اگر ہم یہ دیکھیں کہ اس جنگ میں فتح کس کی ہوئی تھی اور شکست کس کی، تو یہ واضح طور پر کہنا مشکل ہے، کیونکہ اس جنگ میں مسلمانوں کے شہداء کی تعداد 70 تھی، اور ان کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زخم لگے تھے۔ مگر دوسری طرف قریش مکہ کی فتح کے بارے میں کہنا بھی بالکل غلط ہے، کیونکہ جو قوم جنگ میں جیت جاتی ہے یہ دستور ہے کہ وہ ہارنے والی قوم کا تعاقب کرتی ہے اور مال غنیمت لوٹتی ہے۔ مگر قریش مکہ نے جنگ کے فوراً بعد واپس مکہ لوٹنا چاہا، کہ جس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ان کے دلوں میں ابھی بھی مسلمانوں کا رعب اور دبدبہ قائم تھا۔ تو بہرحال یہ وہ جنگ تھی کہ جس میں بظاہر تو کوئی بھی نہ جیتا تھا، مگر اس کے مسلمانوں کے اقتصادی، جنگی بلکہ ہر صورتحال پر گہرے اثرات پڑے، اور یہی وہ جنگ تھی کہ جس نے مسلمانوں کے لیے فتوحات کے دروازے کھول دیے۔ اب اگلی ایک ساتھ میں ہم غزوہ احد کے بعد پیش آنے والے اہم واقعات کو ڈسکس کرنے والے ہیں، تو تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔